بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین، ARYQ TV پر عظمت اولیاء اللہ کی شان پر مبنی اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں رب کائنات نے ایمان کی اور تقوی کی دو اسناد عطا فرمائی ہیں۔ دو اسناد عطا کرنے کے بعد بات مکمل نہیں کی، فرمایا اگر ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ حدیث رسول کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب کائنات کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ تقرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کا، اور کثرت نوافل کے ذریعے، تو رب کائنات جبریل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے جبریل آؤ میرے پاس، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل امین عرض کرتے مالک میں بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ منادی آسمانوں میں یہ ندا دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اہل آسمان تم بھی محبت کرو۔ پھر رب کائنات یہ حکم زمین پہ اتارتا ہے کہ زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، یہ محبت صرف انسانوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی بلکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر یہ محبت داخل ہو جاتی ہے، چاہے وہ بشر ہوں، چاہے وہ حجر ہوں، چاہے وہ جانور ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ننگے پاؤں رہا کرتے تھے تو رب کائنات نے بغداد کے جانوروں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ تم نے بغداد کے راستوں پہ گوبر نہیں کرنا تاکہ میرا ولی، میرا مقرب بندہ جو ہے وہ ننگے پاؤں چلتا ہے۔ پھر جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہے، قربان جاؤں کہ اگر شیر بھی سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نبی پاک کا غلام ہوں، تو وہ قدموں میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر مبنی یہ پروگرام آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اور جی ناظرین کرام، اپنے مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جو جلوہ فرما ہیں، انتہائی محترم و مکرم شخصیت ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، ان کی رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت جناب حضور قبلہ آل نبی شہزادہ آل اطہار قبلہ پیر سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم فاروقی شہزادہ جناب قبلہ پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پروفیسر صاحب آپ ٹھیک ہیں جی؟ اور ہمارے ساتھ انتہائی مکرم ہستی، وہ آواز جو لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، ایک احد کا نام ہے، جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے، ایک تاریخ کا نام ہے، بہت بڑی ہستی، استاد ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، دنیا نعت کے نیر تاباں، فخر نعت خانان پاکستان، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم چاہیں گے ذکر مصطفیٰ سے پروگرام کا آغاز ہو۔ خواب میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، خواب میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے، سبحان اللہ۔ تیرگی میرے مقدر کے مٹاتے جاتے،
اس کو نک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا، اس کو نک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا، ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے، ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، کاش، واہ واہ واہ، کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے، مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے، لے لے کونین بس محمد کا پسینہ دے دے، کچھ مجھے دے یا نہ دے دونوں جہاں میں یا رب، ایک محمد کی محبت کا خزینہ دے دے، جس میں روشن ہو محمد کی محبت کے چراغ، صدقہ حسنین کا سب کو وہ سینہ دے دے، مولا خلد کے بدلے ہمیں خاک مدینہ دے دے۔ اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، حضور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، ایک ولی کامل اور سچے صوفی کی جو اصل ذمہ داریاں ہیں اور معاشرے میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس میں کچھ موتی عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں حضرت شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے آج آپ نے یہ محفل سجائی، الحمدللہ، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک روحانی محفل ہے اور اللہ کے ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضور، آپ نے جو کویسچن کیا ہے، میں اس کو یوں کہوں گا کہ عصر حاضر میں سے پہلے اگر ہم اولیاء اعظام کی تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک، تو ہر اللہ کے ولی نے، ہر صوفی نے، ہر درویش نے، ہر فقیر نے، جی شاہ صاحب، جو اس کا پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ تزکیہ نفس کرواتا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ خانقاہ میں اپنی اس خانقاہ پہ پہنچ جاتا تھا سالک، تو اس کا تزکیہ نفس عطا کیا جاتا تھا، کیونکہ جتنے اولیاء اعظام کی آپ اگر تاریخ سٹڈی کرتے ہیں جی، تو تزکیہ کے اوپر ہی فوکس کیا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ مین ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرما دیا نا، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہِم، دو تین جگہوں پہ یہ آیت
اللہ رب العزت نے فرمائی کہ آیتوں کی تلاوت ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور تزکیہ نفس بھی ہے، نفسوں کو پاک کرنا بھی ہے۔ واہ 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 واہ، اسی طرح پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہ مجھے نفس کی قسم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو کتنا متوازن بنا دیا کہ اس میں فسق و فجور بھی شامل کر دیا اور اس میں تقوی بھی شامل کر دیا۔ اب تمہاری مرضی، یا تو فاسق بن جاؤ یا پھر متقی بن جاؤ، صاحبان تقوی میں آ جاؤ۔ اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا جی وہ ناکام ہوا، قد خواب من دسا۔ دسا، تو یعنی اس کے علاوہ آپ کو بڑی آیات کریمہ قرآن مجید میں ملیں گی جس میں اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ تزکیہ کیا جائے، نفسوں کو پاک کیا جائے۔ تو اولیاء اعظام نے اس کی روش پہ کام کیا۔ آج بھی عصر حاضر میں جو خانقاہی نظام چلا رہے ہیں ان کا جو حق بنتا ہے مشائخ اعظام کا یا صوفیان اعظام کا، وہ یہی ہے کہ جو سالک ان کے خانقاہ پہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تربیت کریں۔ اللہ، اس تربیت میں جب وہ تزکیہ تو نفس پہ آئے گا تو اس کا نفس جو ہے پاک ہو جائے گا، ٹھیک، تو پھر اس کو تصفیۃ القلب عطا ہو جائے گا۔ آہا، اس سبحان کی اللہ، صفائی قلب، اس کا جو قلب ہے، جو اس کا زنگ آلود قلب ہے، وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ ایک درجے بدرجہ خانقاہی نظام کا ایک سسٹم ہے واہ واہ واہ، کہ تزکیہ نفس ہو، پھر تصفیہ قلب عطا ہو، پھر تصفیہ قلب کے بعد تجلیہ روح عطا ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، تجلیہ روح جب عطا ہوتی ہے تو درجات اس سالک کے اس طرح بلند ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مراقبہ کے اندر الہامی طور پہ اطلاعیں لے رہا ہوتا ہے، کبھی خواب کے اندر الہامی یا خواب کی شکل میں اطلاعیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تسکین روحانی مل رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ تجلیہ روح پہ فائز ہوتا ہے تو اس کے بعد تخلیہ عطا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تخلیہ یہ 4 درجے ہیں، واہ، تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے، تجلیہ روح ہے اور تخلیہ ہے۔ تخلیہ کیا ہے؟ تخلیہ یہ ہے کہ جب اس کے پورے وجود سے، سالک کے پورے وجود سے تمام مادی چیزیں نکل جاتی ہیں، اللہ اللہ، صرف اللہ ہی اللہ رہ واہ واہ جاتا شاہ ہے، صاحب کمال، اور وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ جو اس کی اپنی قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ قوت رب الارباب کے اندر آ جاتا ہے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، پھر وہ کہتا ہے کن اور رب کہتا ہے فیا کن، اور جب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما کیا کہنے شاہ صاحب، کمال کر دی، کمال کر دی۔ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، اور پھر جو مراتب آپ نے بیان کیے ہیں، اور آخری مرتبہ جو ہے کہ سارا کچھ دل سے نکل جائے اور دنیا کی طلب ختم ہو جائے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کی شان پر مبنی آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب نے وقفے سے پہلے بہت پیاری گفتگو اور بڑے پیارے مدارج بیان کیے ہیں، اور میرا اگلا سوال جناب قبلہ فاروقی شہزادے کی بارگاہ میں ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ پروفیسر صاحب، نسبتوں کا حیا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے، اور چپتا ہوا سوال ہے، معصومانہ سوال ہے، کہ بزرگوں کی اولاد ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کیا یہی شرف صرف حاصل ہونا کافی ہے کہ انسان کا اپنا کردار بھی ہونا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب قبلہ، آپ نے ایک اہم سوال کی طرف سامعین کی توجہ مبذول کروائی، اور سوال بڑا خوبصورت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا صرف بزرگوں کی اولاد ہونا کافی ہے یا صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس پر میں عرض کروں کہ بزرگوں کی اولاد ہونا یہ بڑی سعادت مندی اور عزت کی بات ہے، بلا شبہ، لیکن جہاں پر یہ عزت اور سعادت مندی کی بات ہے وہیں پر ایک ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ احباب جو بزرگان دین، اولیاء اللہ کی، مشائخ کی اولاد سے ہیں، ان کا صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، ڈبل ذمہ داری ہے۔ نمونہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب اس پر میں عرض کروں کہ اولیاء کی نیکیوں کو بیان کرنا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ المیہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی فکر کو، ان کی کرامات کو، ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پر انسان کو خود بھی صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، بالکل، اس پر میں قرآن مجید فرقان حمید کی بات عرض کروں، اور اس سے پہلے میں عرض کروں کہ
लोगों के अंदर इस हवाले से बड़ा एक तकब्बुर और बड़ा एक फ़ाखिराना अंदाज़ पाया जाता है कि हम फ़लाँ की औलाद से हैं, हम फ़लाँ की औलाद से हैं। कुरान मजीद में सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा एक ahsan तरीके से इस मसले का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अब नसब की इस इंतहा पर पहुँच के जहाँ पर तुम सब आपस में मिल जाते हो, तो वहाँ पर फिर फ़ख्र किस चीज़ का, वहाँ पर तकब्बुर किस चीज़ का। एक और बात मैं अर्ज़ करूँ कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुक़द्दिसा में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तुम्हारी अमाल, तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारा दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो मीन्स के बेशक इसमें, और इस पर मैं अर्ज़ करूँ कि अमाल का सालेह होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नाज सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की औरतों की सरदार कहा। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ने इसके साथ साथ अपने किरदार को भी पेश फरमाया। आप क़यामुल लैल फरमाती, कुरान मजीद की तिलावत फरमाती, एक आइडियल बन की उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए। फिर उसी घर के अंदर अगर हम देखें तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नज़र आते हैं, जनाब हसन पाक नज़र आते हैं, जनाब हुसैन पाक नज़र आते हैं। और बिलखुसूस आज की जो नशिस्त है हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है, तो उनका वो मशहूर ज़माना वाक़या मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप हुसूल इल्म के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपकी वालिदा ने आपकी कमीज़ में 40 दिनार सी दिए थे, और जब चोर ने, डाकुओं ने आप पर हमला किया और पकड़ लिया उन लोगों को, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार है जो मेरी माँ ने मेरी कमीज़ में सी दिए हैं। तो सरदार ने पूछा कि तुम छुपा भी सकते थे, तो बरजस्ता अल्फाज जो उनके ज़ुबान से निकले थे, आपने फरमाया था कि मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की थी कि तुमने हमेशा सच बोलना है। अब यहाँ पर हुज़ूर गौसे आज़म ने अपना तारुफ जो है वो नसब के एतबार से नहीं ज़ाहिर फरमाया, आपने अमल के मैदान में उतर के दिखाया, आपने अपने उस अमल के ज़रिए दिखाया कि सच्चाई और अखलाकी किरदार को प्रेफरेंस दी बजाय इसके कि वो नसब को यहाँ पर बयान करते। तो यही वजह थी कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जो लोग बुज़ुर्गों की औलाद से हैं, उनका साहिब किरदार होना इंतहाई ज़रूरत है, बिलखुसूस आज के इस जदीद दौर के अंदर। क्या खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला प्रोफेसर साहब ने अता फरमाई है। आगे बढ़ते हैं शाह जी क़िबला, फिर आपकी बारगाह में आते हैं और मैं भी आ रहा हूँ, सारे नाज़रीन आपको सुनना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो पाबंद शरीयत ना हो, वाक़िफ़ शरीयत ना हो, इसकी बैत करना, उससे रहनुमाई लेना, ये कैसा है, ये बताइएगा। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका इस वक्त मौजूदा हालात में। जी शाह साहब, कि बड़े हम देख रहे हैं ये चीज़ें कि खानकाही निज़ाम के अंदर हम बड़े बड़े ऐलान स्लोगन लिखते हैं, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, और उसके बाद आगे नाम आता है। तो बड़ी ज़रूरत है इस सवाल की, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जी शाह साहब क़िबला, देखिए, ये अगर जो मशाइख और मसनद है ना, वो सरकार गौसल आज़म के मुताबिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो शरीयत जो बेशरा मशाइख बना है या पीर बना है, उसकी बायत नहीं है। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो कानून लागू होते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ की थी कि वो खसलतें अगर होंगी तो उस खसलतें के ऊपर आएगा। मसाइल आपने बयान फरमाई। हाँ, वो मेरी आप पिछली होगा उस प्रोग्राम में। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि अगर जैसे पहले आपने क़िबला से भी ये क्वेश्चन किया कि बुज़ुर्गों की औलादें भी तो हैं ना, तो साहिब किरदार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए, खानकाही निज़ाम को चलाने के लिए, मुशाइख के लिए, पीर के लिए भी एक निसाब मुकर्रर है। जैसे उलमा का निसाब है जी, जैसे स्टूडेंट्स का पंजाब मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आगे अदा करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, इस तरह उलमा भी पढ़ते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह मुशाइख अज़ाम और पीराने हजरात जो हैं, उनका भी निसाब है। उनका निसाब क्या है? उनका निसाब शरीयत है, उनका निसाब तरीक़त है, उनका निसाब मारिफत है, उनका निसाब हकीकत है। ये 4 मनाजिल हैं। राह सलूक के ऊपर मसनद पे बैठने के लिए आपको सबसे पहले शरीयत का पाबंद होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। शरीयत से बाहर कोई चीज़ नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और मामलात, हकूकुल आबाद जितने भी हमारे हैं, उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप वो जो मसनद पे बैठा पीर है उसको 100% ही शरीयत आ जाए।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی شریعت تو آئے کہ حلال حرام مکروہات مکروہ تحریمی مباح سنت غیر موقدہ کیا کیا ہیں ان چیزوں کا تو پتہ ہو، اس کو زکوٰۃ کا تو پتہ ہو، نصاب کیا ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی شریعت کو بھی اگر وہ پیر ایک مسند پہ بیٹھا ہے اپنی بھی اصلاح کر رہا ہے اور سالکین کی بھی اصلاح کر رہا ہے تو پھر بھی بہتر ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ طریقت کو سمجھے اور طریقت پر عمل بھی کرے. پھر معرفت بھی آ جائے گی اور حقیقت پر بھی فائز ہو جائے گی. شریعت جو ہے نا وہ عبادت کرنا سکھاتی ہے، شریعت جو ہے نا معاملات کرنا سکھاتی ہے، شریعت جو ہے نا وہ زندگی کے پورے لوازمات سکھاتی ہے. طریقت کیا ہے؟ طریقت جو ہے وہ انٹرنلی اسپرچولی آگے سکھاتی ہے کہ آپ کے اندر اگر برا خیال بھی آ گیا تو آپ نے اس سے رک جانا ہے. عمل تو بہت دور کی بات، اگر خیال بھی آ گیا تو آپ نے رک جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایکٹ کیا جائے تو پھر گناہ ہے. شریعت میں ایکٹ کیا جائے تب گناہ ہے. اور معرفت اور حقیقت اور طریقت میں یہ ہے کہ اگر سوچ بھی لیا تو پکڑ ہو جائے گی. اگر سوچ میں بھی آ گیا تو پکڑ ہو جائے گی. اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہد و ورع، جیسے سرکار شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد و ورع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ترک دنیا ہو جا، چھوڑ دو، ترک کر دو. زہد اپنانے کا مقصد ہے کہ مادیت کو ختم کر دو اور اس طرح کی مادیت کو ظاہری بھی ختم ہو جائے اور باطن کی جو اندر لغزشیں ہیں خواہشات ہیں وہ نفس جو اس کو اجاگر کر رہا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. کیا کہنے شاہ صاحب قبلہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ فرماتے ہیں. اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلاف کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے بلند نام نظر آتے ہیں اور ان بزرگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تقویٰ، طہارت، زہد و ورع، یعنی سلطان العارفین جیسے لوگ وہ فرماتے ہیں سو دم غافل، جو دم غافل سو دم کافر. اتنا بڑا تقویٰ طہارت نظر آتا ہے. قبلہ پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں، اب وہ چیز نظر نہیں آتی جو پہلے اسلاف میں ہمیں چیزیں نظر آتی تھیں، زہد کی، تقویٰ کی، طہارت کی، اب وہ ناپید کیوں ہیں؟ بتائیے گا اس پہ. قاری صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. سب سے پہلے یہ جو زہد و تقویٰ کا تعلق ہے اس کو اگر ہم صوفیاء کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ صوفی کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے. صوفیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو تصفیہ قلب اور قدورت غیریت سے پاک ہونے کے متحقق ہوں. سبحان اللہ. مطلب یہ تھا کہ جن کا دل دوسروں سے متعلق حسد، بغض اور کینے سے پاک ہو. ٹھیک ہے. جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اس کو صوفی کہتے ہیں. وہ آسانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ صوفی صرف وہ ہے جس کے پاس گدڑی ہو، جس کے بال پراگندہ ہوں، جبکہ صوفی گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگ بازار میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ تجارت کے میدان میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جہاد کے میدان میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ علم و آگہی کے میدان میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ پائے جاتے ہیں. دراصل تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہی تصوف ہے اور عمل کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس حوالے سے ہم اس کنسیپٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو لوگ مخصوص طور پر صرف لمبے چوغے پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، یہی صرف تصوف یا صوفیزم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کتنا خوبصورت ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے. تو جو اللہ کا دوست ہے دراصل وہی تو صوفی ہے. جو اللہ کا دوست ہوگا اس کا دل دوسروں سے متعلق صاف ہوگا. وہ کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ کسی کا خسارہ نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ مصیبت جو اپنے سر پر لے لے گا لیکن دوسروں کی مدد کرے گا. ہمارے اولیاء، ہمارے صوفیاء، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار بھی یہ تھا. حضور شیخ اعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ایسا نہیں تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً جلد از جلد جو ہے وہ اس ولایت کے درجے پر پہنچ گئے، غوثیت کے درجے پر پہنچ گئے. آپ نے 25 سال مجاہدہ فرمایا. آج کے دور میں ہمیں وہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ مادیت پرستی کا غلبہ ہے، فقدان مجاہدہ ہے، علم کا فقدان ہے اور اولیاء اللہ کی صحبت کا فقدان ہے. جب ہم تعصب اور حسد کا چشمہ اتار کر محبت کا چشمہ پہنیں گے تو ہمیں وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ نے اپنے کرم کی خیرات سے نوازا ہے. سبحان اللہ. قبلہ پروفیسر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا فقدان ہے.
تو وہ ملیں گے کہاں سے اولیاء اللہ؟ تو فقدان تو تب ہے نا جی کہ ان کی صحبت مل جائے۔ آج دور حاضر میں ہمیں وہ اہل اللہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جاتے ہم۔ ناظرین اکرام، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے سبحان اللہ کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ غوث الاعظم درمیان اولیاء، غوث الاعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شان اولیاء پر مبنی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اولیاء اللہ کا مقام بڑا بلند ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں اور سیئات مٹتے چلے جاتے ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ سے بندے کو قرب عطا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں کہ جن کے ذکر سے گناہوں کا کفارہ ہے تو ان کی صحبت کا مقام کیا ہوگا۔ اور دیکھیں نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر چور بھی آتا ہے، صحبت غوث الاعظم ملتی ہے تو، اور یہ صحبت اسے ولایت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت کی بڑی برکتیں ہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبلہ شاہ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کے حوالے سے اور آپ کی بزرگی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند احوال عطا فرمائیے گا۔ جی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ آپ قلائد جواہر پڑھ لیں یا جو کتابیں ہیں اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے جتنا نظام ہے نا وہ سارا ایک تربیت کا ہے، کہ جس نے آنا ہے وہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے۔ اب میں ان کی زندگی کو موجودہ زندگی کے ساتھ ملا کے ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہوں کے اندر اللہ کے ولی جب بیٹھتے ہیں، کامل یا صوفی بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، جس کو ہم روحانی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ آپ کوئی بیماری فزیکلی، اگر ہمیں کوئی ظاہری بیماری ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں میڈیسن لکھتا ہے، ہم کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا وہ ہمیں کوئی انسٹرکشنز کرتا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے اندر بھی بیماریاں ہیں جی، جس کو معاشرتی بیماری کہا گیا ہے۔ ٹھیک کچھ لوگ اس کو، جو ہم شرعی لحاظ سے کہتے ہیں کہ معاشرے کی یہ برائیاں ہیں، کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، بولنا، تکبر، غرور، حسد، کینہ، یہ ساری چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جی، یہ معاشرے کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ خانقاہی نظام کے اندر اس کو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج بھی ڈاکٹر کون کرتا ہے؟ جو روحانی ڈاکٹر ہے۔ اب وہ روحانی ڈاکٹر جب سالک آتا ہے تو سب سے پہلے تزکیہ اس کا روحانی وہ علاج ہی کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتا ہے کہ بھئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ اذکار جو ہے نا، یہ میڈیسن ہے روحانی ڈاکٹر کی سالک کے لیے، کہ جب وہ یوز کرتا ہے تو اس سے بغض، کینہ، حسد، تکبر، غرور، یہ سارا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کی زبان سے نہ غیبت ہوتی ہے، نہ جھوٹ نکلتا ہے، وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اس آج کے دور میں، عصر حاضر میں، تمام خانقاہوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے روحانی ڈاکٹر کے لیے خود ڈاکٹریٹ کریں، جی، خود اس ڈگری پہ فائز ہو جائیں، روحانیت پر فائز ہوں، جو میں نے پہلے عرض کی کہ اس کا ایک نصاب ہے نا، اس نصاب کو پورا کریں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ڈگری ہے۔ یہاں ہمیں کوئی ڈگری نظر تو نہیں آتی، بہرحال کتابوں میں ہے، لیکن بظاہراً ہمیں کوئی ڈگری نظر نہیں آتی۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ اس میدان میں بیٹھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اہل اللہ کی سنگت عطا فرمائے۔ جی جی آمین۔ قبلہ پروفیسر صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کہ میں چاہوں گا کہ آخر میں پیغام غوث پاک کی عظمت و سیرت کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمایا۔ بسم اللہ۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سر کا تاج ہیں، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے گھر کا ماحول، تربیت، آپ نے جس ماحول میں تربیت پائی وہاں پر دینی اقدار، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے حصول علم کے لیے جو سفر کیا، پھر حضور کی سیرت کو جس طرح سے
اس کو پڑھا، اس کو بیان کیا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے. اور پھر ولایت اور تصوف، اللہ رب العزت نے جب اس میدان میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائی تو آپ کا وہ مشہور و معروف جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اللہ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، جی اللہ رب العزت ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان کو دین و دنیا میں کامیابیاں اور عزتیں عطا فرماتا ہے. اور صرف یہی نہیں، اولیاء اللہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے. اور پھر رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم زمین میں جا کر زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا فرما دو. تو اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہوتا سبحان ہے. اللہ. تو ہماری کامیابی کا ذریعہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ہم مخالفت میں پڑھنے کی بجائے ہم اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھیں. ہم جب سیرت کو ان کی پڑھیں گے تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آئے گا جس پہ ہم شرک کا فتویٰ لگائیں. ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کا فیضان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کی بھی اصلاح فرما دے. کیا بے کہنا، شک، کیا ماشاء اللہ، بہت خوب. ناظرین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ فرما ہے. قریشی صاحب ممبر پہ جلوہ فرما ہے اور اجتماع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں ہزاروں 70,000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. اور یکدم لوگوں کی توجہ بڑھ گئی. غوث پاک رضی اللہ تو دیکھا کہ لوگوں کی توجہ بڑھ گئی. کوئی ایک بہت بڑا پرندہ تھا جو آپ کے سر پہ منڈانا شروع ہو گیا. تو آپ نے ایسے بے دہانے سے دیکھا، فرمایا ما قطع اللہ عنقک، تو کیا ہے، تیری گردن قلم ہو جائے. وہ پرندہ نیچے گرا اور گردن الگ ہو گئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب دوبارہ مجلس سے فارغ ہوئے جانے لگے تو دیکھا لوگ جمع ہیں. کہا بھی آپ کو کیا ہوا؟ حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تیری گردن قلم ہو جائے. وہ ایک جانور تھا اور ایک پرندہ تھا، اس کی گردن قلم ہو گئی. آپ اس کے پاس آئے، اسے ٹھوکر ماری، فرمایا مجھے تیرا قتل کرنا مقصود نہیں تھا، زبان سے بے دہانے نکل گیا، جا دوبارہ زندہ ہو جا اور ہوا میں اڑنا شروع کر دے. اور آپ نے کہا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. تو جب اللہ کا مقرب، اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کائنات اس کو تحریر فرما دیتا ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا حضور قبلہ سید زادے علی نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید منیر علی شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب قبلہ آپ کا مشکور ممنون ہوں. اور انتہائی مکرم ہمارے محبوب جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور چمکتا ہوا نورانی چہرہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، آپ کا شکریہ ہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. آئیے منقبت بحضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں قبلہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بات، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، واہ واہ واہ، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. جو نور ہے، جو نور ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا. ہر ایک کرن اس کے مدینے سے چلی ہے،
واہ واہ۔ ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے اللہ رے کیا بار گئے غوث جلی ہے سب ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی واہ واہ۔ ہے ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے اللہ رے کیا بار گئے گو سے جلی ہے میں ان کا ہوں نصیب ان کا ہی رہوں گا صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے اللہ رے کیا اولاد حسن اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے اولاد حسن اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے اللہ رے کیا بار گئے غوث جلی ہے